بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب بھی قرآن کا کوئی مشکل لفظ سمجھنا ہوتا تو وہ عربی اشعار کی طرف جاتے، اور یہ کوئی اتفاقی اور انوکھی بات نہیں تھی۔ خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، الشعر دیوان العرب، شعر عربوں کا دیوان ہے، اور جب بھی کوئی بھی مشکل لفظ سمجھنا ہو تو اس دیوان کی طرف جاؤ اور اس قرآن کے لفظ کو سمجھے۔ آج اس نشست میں ہمارے پاس ایک ایسے محقق تشریف لائے ہیں جنہوں نے اس موضوع پر عربی زبان میں ایک مکمل کتاب تصنیف کی اور پھر اسے عرب ممالک سے شائع بھی کروایا۔ یہ ہیں ڈاکٹر مفتی شاد محمد شاد صاحب، جو دارالعلوم کراچی کے فاضل ہے اور متخصص بھی ہے، اور کئی اہم کتابوں کے مصنف بھی ہے، اور ایک دینی ادارے میں تخصص فی الافتاء اور فقہ کے نگران اور استاذ، اور نمر یونیورسٹی اسلام آباد میں لیکچرر ہے۔ آج ہم اس نشست میں اس موضوع پر بات کریں گے کہ شعر اور قرآن کا یہ رشتہ کیا ہے، اور امام واحدی رحمہ اللہ نے اسے کیسے بردا، اور پھر پاکستانی ایک عالم نے تحقیق کا یہ سفر کیسے طے کیا۔ مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے لیے وقت نکالا۔ ہم آپ کے انتہائی مشکور اور ممنون ہیں۔ آج ہم اس پوڈ کاسٹ میں آپ کی جو نئی کتاب، نئی تصنیف ہے، اس پر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور جب سے یہ کتاب منظر عام پہ آئی ہے تو بہت سارے ساتھی سوالات کر رہے تھے مختلف قسم کے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے ان تمام سوالات کو بھی جمع کیا، اور کچھ آپ کے ذہن میں جو سوالات آ رہے تھے ان کو بھی آپ نے جمع کیا، اور یہ ایک نشست آپ نے رکھی ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی اس گفتگو میں انشاءاللہ اہل علم کے لیے کچھ نہ کچھ فائدے کی چیزیں ہوں گی۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس موضوع پہ میں نے جو کام کیا ہے اس کا کچھ نہ کچھ خلاصہ، اور جو اہم سوالات لوگوں کی طرف سے آئے ہیں جی بالکل۔ ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ ہم سردس موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آپ کی جو یہ کتاب، یہ تصنیف ہے الاستشهاد بالشعر واثره فی التفسیر، اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ جیسے نام سے ظاہر ہے، الاستشهاد بالشعر واثره فی التفسیر، کہ قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے عربی اشعار سے کس حد تک استفادہ کیا جا سکتا ہے، بالکل۔ اور قرآن مجید کی تفسیر میں عربی اشعار کا کردار کیا ہے، اور اگر عربی اشعار کو قرآن مجید میں کی تفسیر میں استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس کے اصول و ضوابط کیا ہے۔ تو یہ اصل موضوع ہے اس کتاب کا۔ اور پھر خصوصی طور پر امام واحدی کی تفسیر البسیط کی روشنی میں اس موضوع کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی تفسیر میں البسیط میں عربی اشعار کو کیسے استعمال کیا، کن اصولوں کو مد نظر رکھا، اور اس کے کیا کیا اغراض اور مقاصد تھے۔ تو ان اغراض اور مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے بطور نمونہ، چونکہ تفسیر میں بہت زیادہ اشعار ہے، سب کا احاطہ نہیں کیا گیا، لیکن بطور نمونہ ہر غرض اور ہر مقصد کے لیے تین تین اشعار کو لے کر ان کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو کس مقصد کے لیے بیان کیا گیا ہے، اس کے اندر محل استشہاد کیا ہے، اور اس شعر کا مفہوم کیا ہے۔ تو یہ بنیادی موضوع اور اصل مرکزی خیال ہے اس کتاب کا۔ ہم اگر آپ کے میدان کو اور آپ کے مجال کو دیکھیں تو ہمارے ناظرین اکرام بھی اور سامعین اکرام بھی یہ بات جانتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر آپ کا ایک نام ہے، لوگ آپ کو سنتے ہیں، آپ کو پڑھتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں۔ آپ کا جو میدان ہے وہ ہے فقہ اور اصول فقہ۔ اس کے علاوہ آپ کی جتنی کتابیں ہیں، مثلا فقہ قواعد کا تحقیقی مطالعہ، مالی معاملات، اور اسی طرح تسوق الدیون وغیرہ، یہ وہ کتابیں ہیں کہ ان سب کتابوں کا تعلق فقہ کے ساتھ ہے، اور آپ کا تخصص بھی فقہ میں ہے، اور آپ کا میدان بھی ہے، اور اس پہ اکثر آپ سوشل میڈیا پر آپ اس پر لکھتے رہتے بھی ہیں۔ تو آپ اچانک ایک نئے موضوع کی طرف، تفسیر کی طرف کیسے گئے؟ اس موضوع کی طرف آپ کا رجحان کیسے ہوا؟ ہاں، یہ جیسے میں نے لکھا بھی ہے جب یہ کتاب چھپی تھی، یہ میرے ایم فل کا مقالہ اور تھیسز ہے، اور یہ میں نے لکھا تھا سن 2017 سے 19 کے درمیان۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں درس نظامی میں سارے موضوعات پڑھائی جاتی ہیں، اور 8 سال میں انسان وہ کچھ پڑھ لیتا ہے کہ اس کو بنیادی طور پر تمام علوم کا کچھ نہ کچھ علم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اور پھر خصوصی طور پر میرا ایم فل چونکہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے تھا،
اور وہ بھی قرآن اور تفسیر کے اندر تھا، اور چونکہ وہاں بھی ہم نے اس حوالے سے بہت کچھ پڑھا، علوم القرآن پہ، اصول تفسیر پہ اور ان چیزوں پہ، تو اس لیے اس موضوع پہ تحقیق کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ میری زیادہ تر توجہ فقہ اور اصول فقہ اور معاملات مالیہ کی طرف ہے، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ تفسیر ہو، حدیث ہو، تو اس پہ اگر محنت کی جائے تو ایک تحقیقی کام ہو سکتا ہے، اور یہ دیگر اہل علم بھی یہ جانتے ہیں کہ جن اہل علم نے اپنے کسی ایک خاص فن یا خاص فیلڈ میں محنت کر رہے ہوں مسلسل، تو اس میں ان دیگر علوم کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اور یہ بہت مشکل ہے کہ کسی آدمی کو حدیث کا علم نہیں ہے اور وہ کسی ایک دوسرے موضوع میں لگا ہوا ہے، یا تفسیر کا علم نہیں ہے اور وہ حدیث میں لگا ہوا ہے، تو یہ سارے موضوعات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اس موضوع پر تحقیق کرنا کوئی نیا نہیں تھا میرے لیے، اور الحمدللہ مختلف اساتذہ کی نگرانی میں نے یہ کام کیا تو ایک اچھی تحقیق سامنے آئی۔ ٹھیک، چونکہ ہمارے موضوع کا تعلق وہ اشعار کے ساتھ ہیں تو ہم ابتدا سے آغاز سے اس کے تعارف کی طرف جاتے ہیں۔ تو شعر اور الاستشهاد بالشعر میں بنیادی فرق کیا ہے؟ شعر جیسے سب جانتے ہیں، ہمارے اہل علم تو خاص طور پہ جانتے ہیں کہ شعر کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ کوئی موزون اور مقفع کلام جس کو شاعر جان بوجھ کے باوزن اور مقفع بنا کر پیش کرتا ہے، یہ شعر ہے۔ اور جہاں تک استشہاد بالشعر کی بات ہے تو استشہاد یہ باب استفعال کا مصدر ہے، کسی چیز کو گواہ بنانا، اور یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر میں کسی نحوی نقطے، کسی بلاغی نقطے، کسی لفظ کی وضاحت کے دوران کسی عربی شعر سے استفادہ کر کے اس کو بطور دلیل پیش کرنا کہ اس آیت کے اس لفظ کا معنی یہ ہے، یا اس ترکیب، نحوی ترکیب، یا اس میں یہ بلاغی نقطہ ہے، جیسے کہ فلاں شاعر نے اپنے شعر کے اندر بھی یہ نقطہ بیان کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ تفسیر کے اندر لسانی یا تو اس کی تفسیری مقاصد کے اندر کہ عربی اشعار کو بطور دلیل پیش کر کے یہ بتایا جائے کہ اس لفظ کی وضاحت اس شعر سے بھی ہوتی ہے، عربی شعر سے، اور یہ ظاہر سی بات ہے قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو اور عربی زبان کا نثر ہو یا شعر، دونوں ہی قرآن مجید کی تفسیر کے اندر ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ علماء نے جہاں لکھا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کے مآخذ کیا ہے، تو اس میں ایک عربی زبان بھی شمار کی جاتی ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن پہلا ماخذ ہے، پھر تفسیر القرآن بالحدیث ماخذ ہے، بالآثار ایک ماخذ ہے، جیسے کچھ اہل علم اسرائیلیات کے بھی تذکرہ کرتے ہیں، ایک الگ بحث ہے، تو ایک تفسیر القرآن باللغہ، تو عربی زبان بھی قرآن مجید کی تفسیر کا ایک اہم ماخذ ہے، اور عربی زبان دو چیزوں کا نام ہے، نثر اور شعر، تو شعر کو بطور دلیل پیش کرنا عربی تفسیر کے لیے یہ ہے استشہاد بالشعر۔ تو سلف صالحین کے نزدیک اشعار کی حیثیت کیا ہے؟ یعنی تفسیری موضوع سے ہٹ کر عمومی طور پر یعنی اہل علم جو ہے نا ان کے شعر و شاعری کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا اس کی گنجائش ہے؟ اگر اجازت ہے تو پھر قرآن مجید کی جو وہ آیات ہے والشعراء یتبعهم الغاوون، پھر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے، خصوصی طور پر کچھ عوام کو اس حوالے سے کافی شکوک میں رہتے ہیں۔ تو یہ اسلام کے سے پہلے زمانے جاہلیت میں شاعر و شاعری کا ایک بہت شہرت تھی اور ایک بہت اہم فن سمجھا جاتا تھا۔ لوگ جنگوں میں اشعار پڑھتے تھے، ایک دوسرے کی حج پر اشعار پڑھتے تھے، تشبیب کے لیے اشعار استعمال کیے جاتے تھے۔ تو جب اسلام آیا تو اسلام نے شعر و شاعری کو بطور فن کبھی رد نہیں کیا، بلکہ اسلام نے اس فن کے اندر موجود خامیوں پر رد کیا۔ تو قرآن مجید کے اندر جو آیت والشعراء یتبعهم الغاوون، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا تعلق زمانہ جاہلیت کی شاعری کے ساتھ ہے، جس کے اندر بہت سارے عیوب اور خرابیاں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسی آیت سے آگے جا کے اللہ تعالیٰ پھر باقاعدہ اس کی استثناء بھی فرماتے ہیں کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تو وہاں اور اہل علم نے لکھا ہے کہ وہ استثناء شعراء ہی سے ہے، کہ جو شعراء ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور ان عیوب اور خامیوں سے بچے جو زمانہ جاہلیت کی شاعری کے اندر پائی جاتی تھی، تو اس شعر و شاعری کی پھر اجازت ہے، اور اسی لیے تو استثناء کیا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کی شاعری کی تعریف کی، لبید کی شاعری کی تعریف کی، اور بلکہ الادب المفرد کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس کو بطور اس شعر و شاعری کے لیے
آپ یوں سمجھے ایک ضابطے کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں آپ۔ فرماتے ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشعر بمنزلۃ الکلام بالکل فحسنہ کحسن الکلام وقبیحہ کقبح الکلام یا کقبیح الکلام، بالکل کہ شعر و شاعری بھی ایک کلام ہے، ایک گفتگو ہے، تو اس کے اندر جو اچھی شاعری ہوگی تو اچھے کلام کی طرح ہے، اور اگر بری اور قبیح شاعری ہوگی تو وہ اس کی قبیح کلام کی طرح ہے۔ تو یہ ایک نفس کلام ہے، اور بطور فن اس کو کبھی رد نہیں کیا اسلام نے۔ ہاں، اس کے اندر اگر کوئی خرابیاں آتی ہے اس کے موضوع کے حوالے سے یا کسی بھی حجو کے حوالے سے، کسی بھی اس طرح کے خرابی آتی ہے تو اس کو اسلام جو ہے وہ رد کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اہل علم اس کو استعمال کرتے آئے ہیں، تفاسیر میں ہم دیکھتے ہیں، اور بہت سارے شاعر بھی گزرے ہیں اسلام کے اندر۔ امام آلوسی رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ہمارے اہل علم نے جریر اور فرزدق اور اس طرح کے شاعروں کی شاعری میں جو حجو اور اس طرح کی خرابیت تھی ان پر تو تنقید کی ہے، لیکن ان کی شاعری کو اعراب اور لغت کے اندر بطور دلیل یا بطور استشہاد پیش کرنے پر کبھی نکیر نہیں کی۔ بالکل ایسے ہی۔ اسی طرح امام ابو ہلال عسکری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل علم ردی اور سخیف قسم کی شاعری سے بچتے اور کبھی بھی اس کو نہ پڑھتے یا اس سے استفادہ نہ کرتے تو لغت کے بڑے بڑے فوائد اور محاسن سے ہم محروم ہو جاتے۔ تو شعر و شاعری ایک فن ہے، ایک کلام ہے، تو اس کے اندر اگر ان خرابیوں سے بچا جائے تو اس کو استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ تبھی تو ہمارے ہاں درس نظامی میں بھی پڑھایا جاتی ہے، کیونکہ اس کا بہت بڑا کردار ہے، اور جب تک انسان کو عربی زبان میں وہ مضبوطی نہ ہو تو انسان اسلامی علوم سے اس طرح آشنائی نہیں ہو سکتا یا معرفت حاصل نہیں کر سکتا جس طرح ان کا حق ہے۔ یہ تو عام شعر و شاعری کی بات تھی، تو کیا قرآن کی کسی آیات کی تفسیر یا توضیح کے لیے عربی اشعار سے استدلال کی اجازت ہے، یا اس حوالے سے بھی اہل علم کے آراء مختلف ہے؟ خصوصاً حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا اس بارے میں کیا موقف تھا؟ کیونکہ میں نے ایک جگہ میں پڑھا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا الشعر دیوان العرب۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ تو ایک ہماری تاریخ چلی آئی ہے۔ ہماری تاریخ میں تقریباً جن اہل علم نے بھی تفسیر پہ کام کیا، خواہ وہ تفسیر بالمعصور ہے، تفسیر بالرائے ہے، جو بھی تفاسیر ہو ان میں آپ کو کہیں نہ کہیں عربی اشعار سے استفادہ مل جائے گا۔ تو قرآن کی تفسیر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی اشعار سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ ترجمان قرآن ان کا یہ جملہ نقل کیا، یہ بالکل موجود ہے کتابوں میں۔ انہوں نے فرمایا کہ الشعر دیوان العرب فَإِذَا خَفِيَ عَلَيْنَا حَرْفٌ مِّنَ الْقُرْآنِ رَجَعْنَا إِلَىٰ دِيوَانِهِمْ، کہ جب ہم پر قرآن مجید کا کوئی لفظ کا معنی مشکل ہوتا ہے تو ہم ان کے دیوان کی طرف لوٹتے ہیں تاکہ اس کا شعراء نے اور ان لوگوں نے اس کو کس معنی کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا۔ پھر خاص طور پر وہ واقعہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت نافع بن ازرق کا، وہ جو مشہور واقعہ ہے، اہل علم کو خوب پڑھنا چاہیے سمجھ کے، کہ انہوں نے نافع بن ازرق نے حضرت ابن عباس سے مختلف سوالات کیے تفسیر کے حوالے سے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر سوال کا جواب عربی اشعار کی روشنی میں دیا کہ قرآن مجید کے فلاں لفظ کا معنی یہ ہے جیسے فلاں شاعر نے اس شعر کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی یہ منسوب ہے کہ انہوں نے فرمایا یا ایھا الناس تمسکوا بدیوان شعرکم فی جاہلیتکم فإن فیہ تفسیر کتابکم، کہ اے لوگو اپنے عربی اشعار کے دیوان کو لازم پکڑو کیونکہ اس میں تمہارے کتاب کی تفسیر ہے۔ تو اس لیے اہل علم، ہاں جب میں تحقیق کر رہا تھا تو کچھ اہل علم کی طرف سے اس طرح کی آراء ملتی ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر میں عربی اشعار کے استشہاد پر تعجب کا اظہار کیا یا اس پر نکیر کی یا اس کو پسند نہیں کیا۔ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے یہ بات، امام راضی کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے، اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ما یعجبنی۔ تو اس طرح کے جو آراء ہے اہل علم نے اس کے بارے میں پھر تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ انہوں نے ایک خاص منہج پر رد کیا تھا۔ انہوں نے مطلقاً عمومی طور پر قرآن مجید کی تفسیر میں عربی اشعار سے استدلال کا رد نہیں کیا۔ ان کا اصل میں ان کے زمانے میں کچھ نحویین کا ان نے یہ طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیا تھا کہ جب بھی کسی لفظ یا کسی ترکیب کی ضرورت ہوتی تھی قرآن مجید کی تفسیر میں یا بلاغی نکتہ ہوتا تھا تو اس کے لیے وہ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے
احادیث اور آثار کو چھوڑ کر ڈائریکٹلی وہ اشعار کی طرف جاتے تھے، تو انہوں نے ان کے اس منہج پہ رد کیا کہ ٹھیک ہے عربی اشعار بھی ایک ماخذ ہے قرآن مجید کی تفسیر کا، لیکن آپ احادیث اور صحابہ کے آثار اور اقوال کو بالکل ہی نظر انداز کر کے عربی اشعار سے صرف ان پر اکتفا کریں گے تو وہ منہج ٹھیک نہیں ہے۔ اس منہج پر انہوں نے رد کیا، اور وہ خاص اس منہج پر ہے وہ رد، اور خاص طور پہ کچھ اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس زمانے میں کچھ لوگوں کا یہ بھی رویہ سامنے آیا تھا، اور آج کے زمانے میں بھی کچھ لوگوں کا یہ رویہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے کسی لفظ کے ظاہری معنی کو چھوڑ کر اس کے کوئی دور اذکار تعویلات اور دور کا کوئی ایک معنی کسی عربی لغت سے نکال کے، کسی شعر سے نکال کے، اور اس آیت کے ظاہری معنی کو چھوڑ کر اس دور کے معنی کی طرف جاتے ہیں، اور تو عموماً اس طرح کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جو لوگ گزرے ہیں جنہوں نے معجزات کا انکار کیا، سر سید احمد خان اور اس طرح کے لوگ، ٹھیک ہے، فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ جو قرآن مجید کی آیت ہے، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، انہوں نے کس طرح اس کو رد کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے لغت کے اندر جا کر فضرب کا کوئی اور معنی نکالنے کی کوشش کی، ہاں، تو دور اذکار تعویلات نکال کے اور اس کے لیے عربی اشعار نکال کے، تو اس منہج پہ رد کیا اہل علم نے۔ تو اس لیے باقی اہل علم کا ایک مجموعی طور پر رائے یہی رہی ہے کہ عربی اشعار سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، اور بہت ضروری ہے، اس کے بغیر بہت سارے قرآن مجید کے الفاظ کا معنی یا اس کا پس منظر سمجھنا آسان نہیں ہے۔ تاہم آپ کا جو موضوع ہے یا تحقیق ہے وہ تو امام واحدی رحمہ اللہ کے تفسیر پر ہے، تو ابتدا میں آپ چونکہ ہم شروع میں ہیں تو آپ امام واحدی رحمہ اللہ کا تعارف اور اسی طرح اگر ان کی جو تفسیر ہے اس کے بھی تعارف ہو جائے، تاکہ ہمارے جو سامعین ہیں، ناظرین ہیں، وہ امام واحدی رحمہ اللہ اور ان کی تفسیر سے ان کو واقفیت ہو جائے۔ امام واحدی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شافی عالم ہیں، اور آپ کا پورا نام امام ابو الحسن علی بن احمد واحدی نیساپوری، نیساپور خراسان کی مشہور شہر، علمی مرکز رہا ہے ایک زمانے میں، وہ اور شافی عالم ہے، 5ویں صدی ہجری کے ہیں، اور ان کی وفات تقریباً 468 ہجری میں ہوئی، اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ امام غزالی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنا کام کیا ہے تو قرآن مجید کی تفسیر کیوں نہیں لکھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے لیے ہمارے امام واحدی کی تفسیر کافی ہے نا، تو اس سے اس کتاب کی تفسیر کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور علامہ ابن خلقان رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ امام واحدی جو ہے وہ نحو اور تفسیر کے امام تھے، تو اس لیے اس تفسیر کافی اہمیت کی حامل ہے، اور ہمارے ہاں زیادہ مشہور نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کافی اہم تفسیر ہے۔ اور اصل میں امام واحدی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے جب اس تفسیر پہ کام شروع کیا، میں نے جس تفسیر پہ کام کیا ہے وہ ہے البسیط با کے ساتھ، جس کا معنی بسط سے ہے، بہت تفصیلی۔ انہوں نے جب یہ تفصیلی تفسیر شروع کی تو اس دوران ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ بہت تفصیلی ہے، اس پہ ٹائم لگے گا، تو اس دوران انہوں نے اس تفسیر کو مکمل کرنے سے پہلے 2 تفاسیر اور لکھی، اور ایک کا نام انہوں نے رکھا الوجیز، جس کا معنی بھی مختصر ہے اور وہ تفسیر بھی مختصر ہے۔ دوسری تفسیر انہوں نے مکمل کی الوسیط واو کے ساتھ، وہ متوسط ہے اور معنی کی طرح وہ تفسیر بھی متوسط ہے، اور آخر میں آپ نے یہ تفسیر مکمل کی البسیط، اس کا معنی بھی بسط سے ہے، بہت تفسیری، اور یہ سب سے تفسیری تفسیر یہی ہے۔ اور اس میں چونکہ آپ علم ادب کے ساتھ زیادہ شغف رکھتے تھے، علم ادب میں نحو میں آپ کے کچھ کتابیں بھی ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ اس تفسیر پر زیادہ تر تفسیر لغوی کا رنگ غالب ہے۔ 5000 سے زیادہ اشعار سے آپ نے استفادہ کیا۔ عموماً آپ نحو اور صرف، بلاغت، لغوی مباحث، قراءات، ان میں اتنے زیادہ دور چلے جاتے ہیں کہ کبھی کبھی اصل مقصد سے ہٹ کر بہت طویل طویل مباحث بھی آپ بیان کرتے ہیں۔ تو اس موضوع کے حوالے سے، اور خاص طور پر تفسیر لغوی بھی بہت اہم تفسیر ہے، اور آپ نے اس تفسیر کے اندر بہت زیادہ مآخذ سے بھی استفادہ کیا۔ میں نے اپنی اس تحقیق کے اندر لکھا ہے کہ آپ نے کس قسم کی کتابوں سے آپ نے استفادہ کیا، آپ نے کوئی ایک فن نہیں چھوڑا جس سے آپ نے اپنی اس تفسیر میں استفادہ نہ کیا ہو۔ نحو کی کتابیں، لغت کی کتابیں، شعراء کی کتابیں، تفسیر مقاتل بن سلیمان، تفسیر طبری اور اس طرح کی جو تفاسیر ہیں ان سے، تو بہت بڑا ایک ماخذ اور سورسز موجود ہے جہاں سے انہوں نے استفادہ کیا ہے۔ تو امام واحدی ایک بہت بڑی شخصیت تھی، ان کی تفسیر کافی اہم ہے، ہمارے اہل علم کو یہ پڑھنی چاہیے، خصوصی طور پر جن کا
زیادہ اگر توجہ جن کی یا جن کا زیادہ شوق اگر تفسیر لغوی پر ہو تو ان کو تو یہ تفسیر ضرور ادب کے بتانے ساتھ دیں۔ ان کا تعلق اور شغف۔ بالکل ادب کے حوالے سے کافی اہم ہے۔ آپ کی تحقیق چونکہ امام واحدی رحمہ اللہ کی جو تفسیر وہ ایک جانب کی طرف ہے، یعنی الاستشہاد بالشعر واثر فی التفسیر، تو خاص طور پر اس پہلو میں امام واحدی رحمہ اللہ کا کیا منہج تھا اور اس سلسلے میں انہوں نے کیا اسلوب اختیار کیا، اور کن قسم کے اور کس قسم کے اشعار امام واحد رحمہ اللہ نے ذکر کیے، اور کن کن مقاصد کے لیے وہ ان اشعار سے استدلال کرتے ہیں؟ کافی تفصیلی سوال ہے اور اس پہ تقریباً پورا ایک باب موجود ہے، باب تو نہیں لیکن 2-3 فصول اس پر موجود ہے، لیکن مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس پہ میں نے ایک آرٹیکل عربی زبان میں چھپا ہے، راحت القلوب کوئٹہ کے مجلہ ہے، وہاں سے چھپا بھی ہے، منہج الامام الواحدی فی الاستشہاد بالشعر فی تفسیر البصیر۔ خلاصے کے طور پہ اگر دیکھا جائے تو امام واحدی رحمہ اللہ کا عمومی منہج یہ ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب بھی وہ کسی آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لغوی مباحث ذکر کرتے ہیں، صرف کے، نحو کے، بلاغت کے اور اس طرح کے تمام لغوی مباحث ذکر کرتے ہیں۔ پھر ان مباحث کو ذکر کرنے کے بعد جب تفسیر کی طرف آتے ہیں تو عموماً یہ لفظ استعمال کرتے ہیں امت تفسیر، تو پھر اس کے بعد وہ تفسیر شروع کرتے ہیں، اور تفسیر میں ان کا منہج یہ ہے کہ سب سے پہلے ترجمان قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کرتے ہیں کہ اس آیت کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے، اور پھر اس کے بعد دیگر صحابہ کے آثار، پھر اگر کہیں دو آثار کے اندر تعارض ہو جائے تو ان کی تطبیق، درمیان میں تطبیق دینے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آخر میں جا کے چلتے چلتے دیگر مباحث ذکر کر کے آخر میں قراءات کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ان کا ایک عمومی منہج۔ اشعار کے حوالے سے ان کا منہج یہ ہے کہ انہوں نے جب بھی کسی شعر کو ذکر کرتے ہیں تو عموماً کوشش کرتے ہیں کہ اس شاعر کا نام ذکر کرے یا اس کی کنیت ذکر کرے یا اس کو کسی خاص قبیلے کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ بہت کم انہوں نے ایسا ہوگا کہ بغیر ان وضاحتوں کے انہوں نے کوئی شعر پیش کیا ہو۔ پھر دوسرا خصوصی نقطہ یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی شعر کو پیش کرتے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے تو وہاں محلی استشہاد کا اکثر ذکر کرتے ہیں، کبھی کبھی رہ بھی جاتا ہے تو وہاں پر میں نے کوشش کی ہے کہ ان کا محل استشہاد کیا ہے، کس طرح اس آیت کے، اس حدیث، اس شعر کے اندر کون سے ایسا لفظ ہے جس کو انہوں نے یہاں بطور دلیل پیش کیا ہے۔ تو یہ ان کا ایک خاص منہج ہے، اور اشعار بہت زیادہ پیش کرتے ہیں، 5000 سے زیادہ اشعار ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو۔ اور مقاصد یا اغراض اگر ہم دیکھیں کہ وہ کون سے اغراض ہے یا کون سے مقاصد ہے جس کے لیے امام واحدی نے اشعار پیش کیے ہیں، یہ میرے مقالے میں یہ ایک مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ 5000 اشعار کو یا پوری تفسیر کو پڑھنا 20-22 جلدوں میں ہے، اس کو پڑھنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور پھر اغراض متعین کرنا کہ بھئی کس کس غرض کے لیے انہوں نے اشعار پیش کیے ہیں، لیکن کافی جتنا مجھ سے محنت ہو سکتی تھی اتنی کوشش کر کے جو میں سمجھا ہوں تو وہ تقریباً 11 مقاصد یا 11 اغراض میں نے جمع کیے ہیں، اور ان 11 مقاصد یا 11 اغراض کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصے میں نے لسانی اثرات کے مقاصد کو جمع کیا ہے کہ لسانی مقاصد کے اثرات کیا ہے، اور دوسرے حصے میں میں نے تفسیری مقاصد کے اور تفسیری اغراض کو جمع کیا ہے۔ 4 جو ہے وہ لسانی مقاصد ہیں جن میں نحو صرف ایک، دوسرا بلاغت، اسالیب اور لغات، یہ 4 ایسے مقاصد ہیں جن کے انہوں نے اشعار پیش کیا اور ان کا تعلق لسانی لنگوسٹک سائڈ سے ہے۔ اور دوسرا جو حصہ ہے وہ تفسیری مقاصد کے حوالے سے ہیں، اس میں تقریباً 7 مقاصد یا 7 اغراض ہے۔ مثلا لفظ کے معنی کی وضاحت کے لیے ہے، یہ پہلا مقصد ہے۔ پھر اس کے بعد کسی فقہی مسئلہ کی وضاحت کے لیے، کسی عقیدے سے متعلق کسی وضاحت کے لیے انہوں نے شعر پیش کیا۔ 3 پھر مختلف مفسرین کے اقوال کے درمیان ترجیح دینے کے لیے بطور وجہ ترجیح بھی شعر پیش کیا ہے کہ بھئی فلاں مفسر کی رائے زیادہ ٹھیک ہے، جیسے شعر میں بھی ہے۔ قراءات کے لیے بھی آپ نے پیش کیا ہے، 5 ہو گئے، اور معرفت الاحوال اور معرفت الاماکن، یہ 7 ہے، یعنی زمانے جاہلیت کے کچھ احوال عادات کی وضاحت کے لیے، یا قرآن مجید کے اندر اگر کوئی مقام آیا ہے تو اس مقام کی وضاحت کے لیے کوئی شعر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ 7 مقاصد کا تعلق تفسیری مقاصد ہیں، اور پہلے جو 4 ہے وہ لسانی اثرات ہیں، یہ ان کے منہج کا ایک خاکہ ہے۔ صحیح۔ تو کیا ان کے جو یہ منہج اسلوب ہے اس میں کوئی قابل نقد پہلو بھی ہے؟ ہاں، انسان ہونے کے ناطے جس طرح دیگر مفسرین پہ اہل علم نے نقد لکھا ہے تو امام واحد رحمہ اللہ پر بھی کچھ اہل علم نے نقد کیا ہے۔ ایک مختصر سا یا ضعیف سا نقد یہ ہے کہ آپ کچھ اشعار بلا نسبت کے ذکر کرتے ہیں،
لیکن جب میں نے اس پہ تحقیق کی تو میری تحقیق کا نتیجہ یہ نکلا کہ عموماً وہ اس شعر کو بغیر نسبت کے ذکر کرتے ہیں جس کا شاعر مشہور ہو یا صحیح، ثقہ، راوی اس کا بہت ثقہ ہو اور ثقہ، مشہور ہو تو اس کو ذکر نہیں کرتے، قائل کا ذکر نہیں کرتے۔ ٹھیک، پھر دوسرا جو اس پر نقد کیا جاتا ہے وہ اسرائیلیات کے حوالے سے، کہ صحیح، جس طرح دیگر مفسرین نے اسرائیلیات کو بہت زیادہ ذکر کیا ہے تو انہوں نے بھی کچھ اسرائیلیات ایسی بہت کمزور اسرائیلیات کو اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا ہے۔ پھر فضائل صورت کے حوالے سے انہوں نے کچھ موضوع احادیث کو بھی ذکر کیا ہے، ٹھیک، جس طرح دیگر مفسرین سے بھی یہ کچھ ہوا ہے اور وہ ذکر کر لیتے ہیں موضوع احادیث کو۔ اور جو آخری نقد ہے وہ ان کے منہج کے حوالے سے ہے کہ وہ نحو اور صرف اور لغت کے مباحث میں اتنے تفصیل میں چلے جاتے ہیں کہ صحیح، انسان یہ بھول جاتا ہے کہ میں تفسیر پڑھ رہا ہوں یا کسی نحو کی کتاب یا لغت اچھا، کی کتاب پڑھ رہا ہوں۔ تو وہ کبھی کبھی، اور یہ حقیقت ہے، میں نے بھی محسوس کیا ہے، بہت زیادہ مباحث ذکر کرتے ہیں، کبھی کبھی اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، نحویون کی آراء کا اختلاف، ان کے دلائل، تو وہ چیزیں ساری ذکر کر کے وہ کتاب پھر نحو کی کتاب لگنے لگتی ہے۔ تو یہ کچھ ایسے نقد ہے جو اہل علم نے اس ٹھیک، پہ کیے ہیں۔ صحیح۔ تو کیا عربی اشعار قرآن کی تفسیر میں ذکر کرنے کے لیے کیا کچھ اصول یا ضوابط ہے، یا ہر قسم کے اشعار جو ہے نا وہ آپ قرآن کے آیات کی تفسیر اور توضیح میں ذکر کر سکتے ہیں، یا اس کے لیے کچھ خاص معاییر اور ضوابط اور اصول ہے؟ اسی طرح جو زمانے جاہلیت کے جو کچھ شعراء ہیں، پھر اسلام کے ہیں، پھر اسلام کے بعد، کیا ہر قسم کے شعراء کے اشعار کو قرآن کی توضیح میں ذکر کیا جا سکتا ہے، یا کوئی مخصوص طبقہ ہے یا مخصوص زمانے تک یہ محدود ہے کہ ان کے اشعار کو آپ قرآن کی توضیح اور تفسیر میں ذکر کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ ایک اہم موضوع ہے۔ لغت کی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، ادب کی کتابیں جو ہمارے طالب علم پڑھتے ہیں وہ انہوں نے بھی بحث دیکھی ہوگی۔ ٹھیک، اصل چیز یہ ہے کہ کس قسم کی شاعری سے استشہاد کیا جا سکتا ہے یا کس قسم کے شعراء کی شاعری کو بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے۔ ہم جب اہل لغت کو دیکھتے ہیں، صحیح، لغویین، تو وہ اس کے لیے دو قسم کے معاییر یا دو قسم کے سٹینڈرڈ ضوابط ذکر کرتے ہیں۔ صحیح، ایک کو وہ معاییر کا نام دیتے ہیں اور دوسری چیز کو وہ شرائط کا نام دیتے ہیں۔ صحیح، خلاصہ میں اس کا ان الفاظ میں عرض کر سکتا ہوں کہ معاییر وہ دو قسم کے بیان کرتے ہیں، ایک معیار الزمنی، زمانے کے صحیح، حوالے سے، ٹھیک، دوسرا معیار المکانی، مکان کے حوالے سے۔ معایر زمنی یا معیار الزمنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سوال کو ڈسکس کیا جائے کہ کس دور کے شعراء کی شاعری مضبوط ہے جس کو دلیل میں پیش کیا جائے۔ ٹھیک، صحیح، تو جب آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ لغت کی کتابوں میں شاعروں کو 4 طبقات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ بالکل، جاہلین جیسے بالکل، امرؤ القیس اور زہیر ہیں، بالکل، پھر اس کے بعد مخضرمین جنہوں نے زمانے جاہلیت اور زمانے اسلام کا دونوں کو پایا، ٹھیک، جیسے حسان بن ثابت اور لبید۔ پھر تیسرے نمبر پر اسلامیین جنہوں نے صرف زمانے اسلام کا شوری کا زمانہ پایا، اس میں بھی کچھ شعراء آتے ہیں۔ بعد جو چوتھا طبقہ ہے وہ ہے مولدین کا۔ مولدین اس کو کہتے ہیں جو شروع اسلام میں نہیں، بعد میں، یعنی جیسے عباسی دور کے اور اس کے بعد کے شعراء ہے، بشار، ابو نواس، آپ نے سنا ہوگا، اس طرح کے جو اشعار ہیں ان کو مولدین کا نام دیتے ہیں۔ ٹھیک، تو وہ کہتے ہیں کہ جو پہلے 3 طبقات ہیں، جاہلین اور مخضرمین اور اسلامیین، ان طبقات کے جو شعراء ہیں ان کی شاعری کو بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے، وہ مضبوط شاعری ہے۔ صحیح، جہاں تک مولدین ہیں، عباسی دور اور اس کے بعد کے شعراء، ان کی شاعری اتنی مضبوط نہیں ہے، لہٰذا اس کو بطور استشہاد پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اور جہاں تک معیار المکانی کا تعلق ہے تو معیار المکانی کے بارے میں اہل لغت یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ بھی جانتے ہیں، عام زبان کا بھی اصول ہے کہ جب تک وہ گاؤں دیہات کے اندر رہتی ہے تو مضبوط ہوتی ہے، فصیح ہوتی ہے۔ جب وہ دیگر زبانوں کے ساتھ مخلوط ہوتی ہے اور اس میں ہزارہ اور شہریت میں لوگ آتے ہیں، جیسے ہم جیسے لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں تو ان کے پشتو زبان میں خلل آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا ذکر اہل لغت نے بھی کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ گاؤں دیہات کی شاعری کے ہیں، اور جیسے کچھ اہل لغت نے تو باقاعدہ قبائل کا نام بھی ذکر کیا، قیس، حذیل اور اس طرح کے قبائل کا نام ذکر کیا کہ صرف ان کی شاعری سے ہم دلیل پکڑیں گے۔ جو شاعر شہروں میں رہتے ہیں اور دیگر زبانیں بھی جانتے ہیں، ان کی شاعری اور ان کی زبان کے اندر لحن اور کمزوری آ گئی ہے، ان کی شاعری سے ہم دلیل کے طور پر ان کی شاعری کو پیش نہیں کریں گے۔ اس کا حوالہ ہمیں سیرت سے بھی ملتا ہے نا، جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے نا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلیمہ سعدیہ کے ساتھ وہ دیہات کی طرف ہاں، وہ ایک عربوں کے اندر ایک رواج بھی تھا، رواج تھا۔ اور وہ اس طرح کی چیزوں کے لیے، زبان کے لیے بھی اور دیگر چیزوں کی وجہ سے بھی گاؤں دیہات کے اندر بھیج دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ تو اہل لغت کی رائے تھی، لیکن جب ہم مفسرین کے منہج کو دیکھتے ہیں
تو مفسرین نے اس حوالے سے کچھ نہ کچھ گنجائش دی ہے، یعنی انہوں نے مدار نہ تو دور کو رکھا ہے کہ کس دور کی صحیح، شاعری ہے، اور نہ انہوں نے مدار بدویت اور حضرویت یا حضرت ہزارہ یا اس چیز کو انہوں نے زیادہ فوکس نہیں کیا. یہ زیادہ تر اہل لغت یہ ذکر کرتے ہیں. صحیح، کسی نہ کسی حد تک اس معیار کو فالو کیا ہے. جیسے مثال کے طور پر امام واحدی کی اشعار کو جتنا میں نے دیکھا ہے تو عموماً وہ پہلے 3 طبقات کی شاعری سے ہی استدلال کرتے ہیں، جس طرح اہل لغت صحیح، مانتے ہیں. جو مولدین ہیں ان کی شاعری کو استیناس کے لیے کبھی کبھی ذکر کرتے ہیں، لیکن بہت کم. تو ٹھیک، امام طبری اور دیگر زمخشریوں نے حضرات نے مولدین کے اشعار سے بھی استشہاد کیا ہے، اور ان معایر کو اتنا زیادہ سختی نہیں برتی اس پہ، لیکن انہوں نے شعر کی فصاحت اور بلاغت کے حوالے سے کافی توجہ دی ہے کہ وہ فصیح و بلیغ ہو. تو اس طرح کی شاعری کو وہ بطور آپ نے استشہاد. شرائط کا ذکر کیے تو اس کے کیا شرائط ہیں؟ ہاں، یہ بھی ایک بحث ہے. جی، معایر کے علاوہ شرائط کا بھی ذکر کرتے ہیں. اہل لغت نے کچھ شرائط کا بھی ذکر کیا ہے کہ بھئی وہ شعر فصیح ہو، یعنی شعر کے الفاظ کے اندر تعقید لفظی، تعقید معنوی اور یہ چیزیں نہ صحیح، ہو. پھر اس شعر کا شاعر معلوم ہو. شعر جہاں سے آیا ہے وہ راوی جو ہے وہ ثقہ ہو یا معتبر کتابوں کے اندر اس کا ذکر ہو. شعر انتحال اور وضع سے خالی ہو. اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے، اہم ہے، وہ ہے کہ شعر ضرورت شعریہ سے خالی ہو. یعنی صحیح، آپ نے اگر دیکھا ہوگا کہ ضرورت شعریہ ایک بہت ایک بالکل، اصطلاح ہے کہ شاعری میں کیا ہوتا ہے کہ وزن کو بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے، بالکل، اور کبھی کبھی اس وزن کے نتیجے میں جو اصل گرامر کے اصول ہے اس کو نظر انداز کر لیے جاتے ہیں. بالکل، تو ضرورت شعریہ کا قاعدہ یہ ہے کہ الضرورت الشعریہ لا یقاس علیہا الکلام، کہ ضرورت صحیح، شعریہ پر آپ دیگر کلاموں کو قیاس نہیں کر نہیں سکتے. کر تو سکتے، جن شاعری میں یا جن اشعار میں ضرورت اشعریہ کی وجہ سے کوئی لفظ آیا ہے، آگے پیچھے صحیح، ہوا ہے، اس سے استدلال کر کے آپ قرآن مجید کے کسی لفظ کے لیے اس کو دلیل نہیں بنا سکتے، کیونکہ صحیح، قرآن مجید اس طرح کی ضرورت سے خالی ہے. تو وہ ان کو آپ استعمال. تو اس طرح کے کچھ شرائط بھی اہل علم نے ذکر کی ہے، میں نے اس پر تفصیل لکھی ہے، اور مفسرین نے بھی ان شرائط کو کافی حد تک ملحوظ رکھا ہے. ٹھیک. ہمارے یہاں درس نظامی میں کچھ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جیسے کہ متنبی ہو گئے، حماسہ وغیرہ ہو گئے. تو ان کتابوں پر اور ان کتابوں میں جو اشعار مذکور ہے اس کے معنی پر اور مفہوم پر بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں، کہتے ہیں فحش معنی اور غیر مناسب معنی اس میں پائے جاتے ہیں. تو کیا اس قسم کے اشعار کو اور ان قسم کتابوں کو مدرسوں میں پڑھائی جا سکتی ہے، یا اس کا کیا فوائد ہے یا نہیں، اور سارے توضیح میں اور تفسیر میں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا جب ہم عام شعر و شاعری کی بات کر رہے تھے، ٹھیک، تو اسی کے حوالے سے یہ نقطہ بھی ملتا ہے کہ الاستشهاد بالشعر الذي فيه فحش، کہ صحیح، جن شاعری میں، جن اشعار کے اندر اس طرح کی فحش یا حجو یا تشبیب اور یہ صحیح، چیزیں پائی جاتی ہیں، آیا ان کو بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک، تو جیسے میں نے امام علوسی رحمہ اللہ کی رائے ذکر کی تھی، انہوں نے لکھا ہے کہ اس کو اعراب اور لغت میں پیش کیا جا سکتا ہے، اگرچہ حجو اور یہ موضوع یا یہ جو اس میں فحش ہے اس کا رواج دینا یا اس مقصد کے لیے اس کو پڑھنا تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کو بطور استشہاد، بطور اعراب کے لیے یا لغت کے لیے بطور استشہاد علماء نے پیش کیا ہے اور پیش کرتے ہیں. اور صحیح، کچھ اہل علم کی طرف اس کی وہ منسوب ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، لیکن اس کا ہم نے جواب بھی دے دیا کہ وہ ایک خاص منہج پر رد ہے. اور ابو ہلال عسکری کا قول بھی میں نے پیش کیا تھا. تو اس لیے جو ہماری درس نظامی کی جو کتابیں ہیں اس کا بھی اصل مقصد کوئی یہ نہیں ہے کہ طلباء کی تفریح کے لیے ہیں یا اس طرح کی فضولیات پڑھنے کے لیے ہیں. اس کا بھی اصل مقصد یہی ہے کہ زبان کے اندر پختگی آ جائے، کیونکہ ان شاعروں کی شاعری بہت مضبوط ہے، صحیح، اور تو اس کے موضوع سے ہٹ کر اس کے لینگوسٹک مقصد کے لیے اگر اس کو پڑھا جائے، اس سے انسان کی زبان میں پختگی آتی ہے، اور اس سے قرآن کے سمجھنے میں، احادیث کے سمجھنے میں اور عربی زبان میں کافی اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو اس لیے صحیح. اس کو اس مقصد کے لیے اگر پڑھا جائے تو اس کا بہت فائدہ ہے، اور زمانے سے علماء پڑھتے اور پڑھاتے آ رہے ہیں، تو اس میں ایسے کوئی وہ نہیں. کیا قابل استدلال اشعار کے لیے کچھ خاص ماخذ اور کتابیں ہیں، یعنی مفسرین وہ اشعار کہاں سے لیتے ہیں، ان کے لیے کچھ خاص کتابیں ہیں، ماخذ ہے؟ اس کوئی متعین سورسز تو نہیں بتا سکتے کہ بھئی وہاں سے لے سکتے ہیں، وہاں سے نہیں لے سکتے، لیکن جب امام واحدی رحمہ اللہ کے اشعار کا جتنا میں نے احاطہ کیا اور ان اشعار کے مآخذ کی طرف، تو آخر میں صحیح، نے ان مآخذ کو پھر جمع کیا، اور ان مآخذ کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک کو آپ بول سکتے ہیں مآخذ یا مصادر مباشر، اور دوسرا ہے مصادر غیر مباشر. مصادر مباشر مطلب ڈائریکٹ، اس کا تعلق ایسے جیسے حدیث کی سند میں ہوتی ہے نا، جس طرح ایک راوی دوسرے راوی سے بالکل، سینہ بسینہ، تو ایسے شاعری سے وہ استفادہ کرتے ہیں. خود امام واحدی نے کئی جگہ لکھا ہے انشدنی العروضی
کہ فلاں نے مجھے یہ شعر بتایا، فلاں نے، تو وہ سینہ بسینہ سن کے ایک ماخذ یہ ہے جس کو ڈائریکٹلی شاعر سے سنتے ہیں۔ دوسرا ماخذ ہے انڈائریکٹ یا غیر مباشر، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کتابوں سے آپ شاعری لے۔ کتابی بھی پھر دو قسم کی ہے، ایک کو آپ کہہ سکتے ہیں شاعری کی کتابیں، اور دوسری آپ غیر شاعری کی کتابیں۔ شاعری کی کتابوں میں کیا آتا ہے؟ دواوین، جیسے دیوان امر القیس اور فلاں قسم کا دیوان اور اس طرح، اور اسی طرح منتخبات، الاسماعیات، جمہرۃ اشعار العرب، دیوان الحماسہ، المفضلیات، یہ آپ نے سنے ہیں، تو وہ ہے منتخبات، ان سے بھی امام واحد نے استفادہ کیا۔ اور جو غیر شاعری کی کتابیں ہیں اس میں بہت ساری کتابیں ہیں، تفاسیر کی کتابیں ہیں، نحو کی کتابیں ہیں، لغت کی کتابیں ہیں، تہذیب الاثر، اور اسی طرح مجاز قرآن، اور اسی طرح معانی قرآن، یہ امام فرا اور ان حضرات کی جو کتابیں ہیں، تو ان سے بھی انہوں نے اشعار لیے ہیں۔ تو اس لیے کوئی متعین مآخذ نہیں ہے، بہت سارے اس طرح کے مآخذ ہیں جہاں سے انہوں نے اشعار سے استفادہ کیا۔ اگر ہم لسانی یعنی لنگوسٹک اثرات کی بات کریں، جس میں علم النحو، علم الصرف اور علم البلاغت وغیرہ یہ چیزیں آتے ہیں، تو کیا امام واحدی رحمہ اللہ نے اپنے تفسیر میں ان تینوں مباحث نے عربی اشعار سے اپنی تفسیر میں اس پر استدلال کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ جو تینوں اثرات ہیں یعنی لسانی، لغوی وغیرہ، کیا اس کے دیگر بھی کچھ جہات وغیرہ ہیں؟ جسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میں نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ جو لسانی اثرات ہے اس میں چار چیزیں ہیں، صحیح، نحو ہے، نحو صرف، بلاغت ہے، اسالیب قرآن ہے، اور چوتھا ہے لغات قرآن۔ تو ان چاروں کے اندر انہوں نے عربی اشعار سے استفادہ کیا ہے۔ صحیح، بطور مثال جو لسانی اثرات ہے اس کے لیے میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ نحو کے اندر ہم ایک موضوع پڑھتے ہیں منصوب بنزع الخافض، بالکل کہ حرف جر کو حذف کر کے جو مجرور ہے اس کو منصوب قرار دیا جائے۔ تو قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اس میں جو لفظ نفسہ ہے منصوب ہے، اس کے بارے میں انہوں نے ایک رائے ذکر کی کہ یہ منصوب بنزع الخافض ہے، کہ یہ اصل میں تھا إِلَّا مَن سَفِهَ فِي نَفْسِهِ، صحیح، وہ کہتے ہیں کہ یہ فی کو حذف کر کے نفسی جو مجرور تھا اس کو منصوب کر دیا۔ اب منصوب بنزع الخافض کا جو کانسیپٹ ہے، یہ جو تصور ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی عجیب یا نیا نہیں تھا، یہ عربی اشعار کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے عربی شعر پیش کیا ہے، کہ وہ جو ایک مشہور شعر ہے کہ نغالی اللحم للاضیاف نیا ونبذله اذا نضج القدور، تو اس میں جو نغالی اللحمہ، لحمہ کا جو لفظ ہے وہ منصوب ہے، وہ اصل میں تھا نغالی باللحم، تو با کو حذف کر کے اس کو منصوب کر دیا، تو منصوب بنزع الخافض کی یہ مثال ہے۔ اس کے علاوہ بلاغت کا میں نے ذکر کیا کہ جو دوسرا لینگوسٹک اثر ہے وہ ہے بلاغت کے حوالے سے، تو علم بلاغت کے تینوں موضوعات کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے، معانی، بدیع اور بیان، تو تینوں کے لیے انہوں نے عربی اشعار سے استفادہ کیا، التفات، استعارہ، مجازی لغوی۔ جیسے مجازی لغوی کی ایک مثال میں پیش کر سکتا ہوں کہ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف استہزاء کی نسبت کی گئی ہے، اللہ یستہزئ بہم، بالکل، تو اللہ تعالیٰ کی طرف استہزاء کی نسبت کا انہوں نے مطلب یہ بیان کیا کہ اللہ یجزیہم بالاستہزاء، یا کہ اللہ تعالیٰ ان کو استہزاء کی جزا دیں گے، بدلہ دیں گے، یہاں یہ اس معنی میں آیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عربی اشعار کے اندر یہ مشہور ہے کہ مقابلے کے لیے اس کو ذکر تو کر لیتے ہیں لیکن مقصد جزا اور بدلہ دینا ہوتا ہے۔ جیسے ایک جگہ شاعر اپنی طرف جہالت کی نسبت کرتا ہے کہ فَنَجْهَلُ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَ، تو وہاں متکلم نے اپنی طرف جو جہالت کی نسبت کی ہے وہ مطلب یہ کہ ہم ان کی جہالت کا بدلہ ان کو دیں گے، تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے اسالیب قرآن کے لیے عربی اشعار سے استفادہ کیا، حذف اور تکرار اور ضرب المثل اس کے لیے۔ پھر اسی طرح لغات قرآن جو چوتھا لینگوسٹک اثر ہے، لغات قرآن کے لیے کہ بھئی یہ لغت ہے فلاں قبیلے کا اور اس کا یہ معنی ہے، یہ کوئی انوکھا لفظ نہیں ہے قرآن کا، جسے افلم ییأس ہے قرآن مجید میں آتا ہے، تو ییأس کا مطلب انہوں نے بیان کیا کہ بھئی یہ بعض قبائل میں یعلم کے معنی میں آیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے شاعر کا شعر پیش کیا کہ الم ییأس الاقوام انی انا ابنہ وان کنت عن ارض العشیرۃ نائیا، تو وہاں الم ییأس الاقوام، الم یعلم الاقوام کے معنی میں ہے کہ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں اگرچہ میں ان کی زمین سے دور ہوں۔ تو وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ لغات کے لیے بھی انہوں نے بہت جگہ پر اس طرح کے، تو لنگوسٹک اثرات یہ چار قسم کے ہیں اور چاروں کے لیے انہوں نے عربی اشعار سے استدلال کیا ہے۔ ٹھیک سے ان کی جو تفسیر ہے امام واحد رحمہ اللہ البسیط اور اسی طرح الوجیز، یہ جو تینوں تفاسیر ہیں یہ ہمارے بر صغیر میں یہ تفاسیر اتنے مشہور اور معروف نہیں ہے،
تو آپ نے جو اپنے تحقیق اس تفسیر پہ کی، آپ نے مشہور جو تفاسیر تھیں، طبری ہے، کشاف ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر تفاسیر ہے جو وہ عام ہمارے ہاں بر صغیر میں بہت مشہور ہے۔ معروف اور مشہور ہے، ہوں۔ تو ان کو چھوڑ کر ایک غیر مشہور تفسیر کے اوپر آپ نے کیسے تحقیق کی؟ اس کی کیا خاص وجہ تھی؟ اصل میں یہ موضوع ایسا ہے نا ٹھیک۔ کہ اس موضوع کے لیے جب میں یہ کام کرنا چاہ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ ایک مستقل اور نیا کام کرنے کے بجائے کسی تفسیری لغوی کو اٹھا لیا جائے کہ صحیح، مفسرین اس کو کیسے برتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے مجھے ایسی تفسیر کی تلاش تھی جس نے بہت زیادہ اشعار سے استفادہ کیا ہو۔ وجہ ہے اس کی یہ ہے کہ اگر میں ایک عام جو مشہور تفاسیر ہے اس کو لیتا جنہوں نے بہت کم اشعار سے استفادہ کیا، تو یہ جو اغراض اور مقاصد جن کا میں یہاں ذکر کر رہا ہوں، 4 جی، جو ہے وہ لسانی اور 7 جو ہے وہ تفسیری، یہ سارے مقاصد مشکل تھا کہ مجھے اس میں مل جاتے۔ میں صحیح، اس موضوع کے ہر تمام اغراض کو کور کرنا چاہ رہا تھا، صحیح، تو اس حوالے سے میں نے بہت تلاش کی، تو مجھے یہ تفسیری بسیط جو ہے وہ کافی اہم لگی، کیونکہ اس میں 5000 سے زیادہ اشعار ہے۔ تو میں نے محسوس کیا کہ اس میں ان تمام اغراض کو یا زیادہ سے زیادہ اغراض اور مقاصد کو میں کور کر سکتا ہوں، تاکہ قارئین کو معلوم ہو جائے کہ ان مقاصد کے لیے بھی قرآن مجید کے اندر صحیح۔ اشعار سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے میں نے پھر اس تفسیر کا انتخاب کیا۔ آپ نے جو تفسیری مقاصد اور اغراض وغیرہ ذکر کی ہیں، تو آپ اس کے لیے 2-3 مثالیں آپ ذکر کیجئے۔ جیسے میں نے بتایا کہ تقریباً 7 قسم کے اغراض اور مقاصد ہیں، وہ صحیح، تفسیری مقاصد ہے۔ اس میں سب سے پہلے لفظ کے معنی کی وضاحت کے لیے، یہ تو بہت مشہور ہے، جیسے انہوں نے لفظ صفحاء کی جب معنی بیان کیا کہ بھئی خفیف الرائے والا ہونا، یا ناقص العقل ہونا، یا کسی چیز کا ہلکا ہو جانا، اس کے لیے وہ ایک شعر پیش کرتے ہیں کہ مشینہ کما اہتزت رماح تصفحت، کہتے ہیں وہاں تصفحت کو کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہلکے ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ صحیح، تو اس کے علاوہ انہوں نے پھر کسی فقہی مسئلے کے لیے بھی عربی اشعار سے استفادہ کیا، جیسے یمینی لغو کی جب بحث آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یمینی لغو کا مطلب ہے کہ انسان کی زبان سے سبقت لسانی ہو جائے کسی چیز کا، صحیح، تو اس کے لیے انہوں نے پھر ایک شعر پیش کیا وَلَسْتَ بِمَأْخُوذٍ بِلَغْوٍ تَقُولُهُ سٹیل، اذا لم تعمد عاقدات العزائم، تو وہاں باللغو کا وہ اس معنی میں لے جاتے ہیں کہ جب انسان سے سبقت لسانی ہو جائے۔ اور جو ایک اور بہت اہم ہے اور وہ کافی یعنی توجہ والی چیز ہے کہ کچھ عقیدے کے مباحث کے لیے انہوں نے سمجھانے کے لیے بھی انہوں نے عربی اشعار سے استفادہ کیا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف بعض ایسی نسبتیں کی گئی ہے، ید کی نسبت ہے، ید اللہ الکرسی ہے، وجہ، وجہ کی نسبت ہے، بل یداہ مبسوطتان جو قرآن مجید کی آیت ہے، تو وہاں انہوں نے ایک بہت اہم شعر سے استفادہ کیا، اور انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو یعنی ید کا جو لفظ ہے وہ جس طرح عضو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس طرح قوت اور نعمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بالکل تو ایسے، اس کے لیے وہ شعر پیش کرتے ہیں کہ وَلَنْ أَذْكُرَ النُّعْمَانَ إِلَّا بِصَالِحٍ فَإِنَّ لَهُ عِنْدِي يَدِيًّا وَأَنْعُمًا، تو وہاں لفظ یدی وہ کہتے ہیں نعمتوں کے معنی میں، احسان نعمت کے اور معنی احسان میں، کے معنی تو میں، اللہ تعالیٰ کی طرف یا تو قوت کے معنی میں آئے گا یا تو احسان اور نعمتوں کے معنی میں آئے گا۔ صحیح تو ماشاء یہ ہے وضاحت معنی، فقہی مسئلہ، پھر اس طرح عقیدے کا مسئلہ، اس کے علاوہ قراءات، ترجیح بین الاقوال المفسرین، معرفت الاحوال، اور احوال کے لیے آپ انما النسیء زیادۃ فی الکفر کا جو نسیء کی جو عادت تھی اس صحیح، کے آپ دیکھیں، پھر اسی طرح معرفت الاماکن، اماکن جیسے حضرت ابن عباس کے کچھ اشعار سے استدلال کیا ہے کہ انہوں نے حنین کے مقام کے لیے بھی اس طرح کے اشعار سے استفادہ کیا ہے، یا بدر کا مقام ہو گیا، یثرب کا لفظ ہو گیا، تو ان کی وضاحتوں کے لیے کہ ان مقامات سے کون سے مقامات مراد ہے، کافی اشعار سے انہوں نے استفادہ ٹھیک۔ کیا ہے۔ تو آئندہ آپ اس موضوع پر کیا کام دیکھنا چاہتے ہیں؟ بہت کچھ ساتھی پوچھتے ہیں جو لوگ ایم فل یا اسی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، صحیح، تو ان کے لیے ہے کہ باقی مفسرین کی تفاسیر اٹھائیے، اس پر اس طرح کا کام ہو سکتا ہے جو تفسیر لغوی ہے خاص طور پہ، یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جو جتنے بھی تفاسیر ہے ان کے اشعار کی اشارہ بندی اصل آخر میں انڈیکس یا اشارہ بندی کی جائے۔ صحیح، اور خاص طور پہ ایک کام جو میں نے دیکھا ہے وہ نہیں ہوا، وہ ہے تقابل، کہ مثلا 2 تفاسیر کو اٹھائے جی، اور ان کے منہجی استشہاد بالشعر کے اندر تقابل کیا جائے کہ اچھا، انہوں نے کس قسم کے اشعار سے استفادہ کیا، انہوں نے کس قسم کے اشعار سے استفادہ کیا، اگر صحیح، فرق ہے تو کیا ہے، اور اگر کسی آیت کے اندر انہوں نے ایک شعر کو پیش کیا انہوں نے نہیں کیا، یا کسی اور شعر کو پیش کیا، تو کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اس شعر کو پیش نہیں کیا۔ تو اس طرح تقابلی مطالعہ بھی اس پہ ہو سکتا ہے۔ اور خاص طور پر یہ موضوع تو جو آج کل یونیورسٹیوں میں جو طلباء ایم فل بالکل، پی ایچ ڈی کے جو ہے نا ہاں، وہ مقالے لکھنا، ان کے ہوں، لیے ایک بہترین موضوع اس پر موضوع کام ہے کر اس سکتے پہ ہیں۔ کام، اور جس وقت میں نے یہ کام شروع کیا تھا صحیح، اسلامک یونیورسٹی میں، تو اس موضوع پہ پہلے کسی نے کام نہیں کیا تھا اس حد تک،
اور تو پھر میرے بعد جب میں نے اس کا آغاز کیا اور یہ ایکسیپٹ ہوا یہ موضوع، تو میرے بعد بہت سارے دوستوں نے بھی پھر اس موضوع کو لے کر کچھ تفاسیر پہ اور پہ بھی کام کیا تھا. تو اس پہ مزید اس طرح تقابلی مطالعہ جو کافی اہم ہے اس پہ بھی کام ہونا چاہیے. آپ نے عربی میں کتاب لکھنے کے لیے کیا طریقہ آپ نے اپنایا؟ یعنی شروع ہی میں آپ مسودہ اہداف وغیرہ آپ اردو میں لکھتے تھے یا براہ راست آپ عربی میں؟ اور اسی طرح اس کے لیے کمپوزنگ اور اسی طرح حواشی اور تکنیکی کام وغیرہ میں آپ کو کیا چیلنجز وغیرہ سامنے ہیں؟ یعنی خاص طور پر یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آج کل جو یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے جو مقالے لکھتے ہیں ان کے لیے یہ مشکلات اور یہ مشاکل سامنے آتے ہیں جب وہ اس میدان میں مقالے لکھنے کے میدان میں آتے ہیں. تو آپ ان کے رہنمائی کے لیے کچھ چیزیں آپ عرض کیجیے. دیکھیں جو میں نے جب کام شروع کیا تھا، چونکہ ہم درس نظامی میں بہت عربی پڑھی بھی ہے اور کچھ دورے بھی کیے تھے، اور پھر خاص طور پہ اسلامک یونیورسٹی میں ویسے بھی عربی کا ماحول ہے، وہاں لکھنا بھی عربی میں ہوتا ہے، تو لکھنے میں کوئی خاص مشکل تو پیش نہیں آئی. صحیح. اور میں ایسا نہیں تھا کہ پہلے اردو میں لکھتا تھا، ڈائریکٹ جو ہے سیدھا عربی میں ہی میں لکھتا تھا. اور البتہ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے جو مشرف تھے، میں ان کا نام ضرور لوں گا، دکتور مصعب افتخار صاحب، انہوں نے کافی تصحیحات وغیرہ کی اور اس سے کافی اہم چیزیں سامنے آئی اور فائدہ ہوا. جو مجھے جو مشکل پیش آئی خاص طور پہ، یا جو مشکل تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جو تحقیقی کام مجھے کرنا پڑا وہ تھا کہ ہر شعر کی تخریج کرنا، پھر ہر شعر کے ہر لفظ کی وضاحت کرنا. میں نے حاشیے کے اندر کوشش کی کہ ہر لفظ کی وضاحت کروں، پھر اس شعر کا مجموعی مفہوم بھی بیان کرنا، اس کے محل استشہاد کو بیان کرنا. یہ چیز جس نے جو وقت طلب کی اور اس پہ میں نے کام کیا. تو جو جہاں تک کمپوزنگ، تخریج، جو حوالہ جات یا حواشی کی بات ہے، تو اس پہ پہلے ہی میں نے یہ چیزیں کور کر لی تھی. یہ بہت ضروری ہے، جو ساتھی ایم فل میں داخلہ لینا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ کمپوزنگ کم از کم سیکھ لے، حواشی اور یہ چیزیں سیکھ لے، کیونکہ جب مقالہ شروع کریں گے تو اس کے بعد اسی چیزیں کافی ٹائم لیتی ہے. لیکن الحمدللہ میں نے پہلے ہی سیکھی تھی. دارالعلوم کراچی کے اندر ہم لیپ ٹاپ یوز کرتے رہے ہیں، تو وہ چیزیں مجھے پہلے معلوم تھی، تو اس حوالے سے کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی. ہم کتاب کے موضوع سے ہٹ کر اس کی اشاعت پر بات کرتے ہیں. تو عرب ممالک سے کتاب شائع کرانے کا عملی تجربہ کیسے رہا اور آپ پبلشر تک کیسے پہنچے؟ عرب سے کتابیں شائع کرانا اتنا مشکل نہیں رہا آج کل. ایک زمانہ تھا کافی مشکل ہوتا تھا، لیکن ابھی وجہ یہ کہ تقریباً تمام پبلشرز کے فیس بک پیجز موجود ہے، ویب سائٹس موجود ہے. آپ وہاں سے ان کے ای میل یا فون نمبر یا میسنجر پہ ان کو بتا سکتے ہیں کہ میں نے یہ تحقیقی کام کیا ہے، اور میں نے بھی ایسے ہی کیا. بلکہ میں ایک اور نام بھی ضرور لوں گا، ہمارے دوست ہے ڈاکٹر مفتی اسد اللہ صاحب، اسلامک یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہے. تو ان سے بھی میں نے رابطہ کیا، چونکہ ان کی بھی ایک کتاب اس طرح باہر چھپی ہے، شاید 2 چھپی ہیں. تو انہوں نے مجھے پھر دارالریاحین اردن کے پبلشر کا نمبر دیا، ان سے میں نے رابطہ کیا. تو عموماً ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ایک تو یہ دیکھتے ہیں کہ کام نیا ہے یا نہیں، دوسرا یہ دیکھتے ہیں کہ اصول تحقیق کے مطابق ہے یا نہیں، یہ چیز ضرور دیکھتے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے پھر مجھ سے کچھ چیزیں مانگی اور میں نے ان کو فہرست وغیرہ بھیجی، اور انہوں نے اس کو چیک کیا تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا. پھر مجھے کہا کہ اگر آپ خود اس کی جو ہے سیٹنگ کر سکتے ہیں تو کر لے، ورنہ ہم کر لیں گے. تو ان کی مکتبوں کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے، تو اس کے مطابق پھر میں نے ان کو وہ بھیجا سارا مکمل ورڈ فائل کے اندر. تو انہوں نے پھر اس کی اپنی ترتیب سے سیٹنگ کر کے اس کو تیار کر دیا. اس کڑی کے جو سب سے اور اس سلسلے کے جو آخری سوال ہے وہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جو آج ہمارے نوجوان اہل علم حضرات ان کو یہ مشکل اور یہ پریشانی درپیش ہوتی ہے، جو طلباء عربی میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کیا لکھیں اور کیسے لکھیں، پھر اس سے بڑھ کر وہ عرب ممالک سے اس کتاب کو کیسے شائع کریں. تو اس حوالے سے اگر آپ ان کے رہنمائی کر دیں. پہلی بات تو سب سے ضروری ہے کہ اپنی عربی زبان مضبوط کریں، اور اس کے لیے صرف بول چال کافی نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا مطالعہ زیادہ سے زیادہ ہو، اور جتنا مطالعہ بڑھتا ہے اتنا انسان کی تحریر کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے. عربی کا مطالعہ، ادبی عربی ہو جو بھی ہو، لیکن یہ کہ عربی کا مطالعہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا آپ کے تحریر میں نکھار آئے گی. تو ایک تو یہ ضروری ہے عربی زبان کے حوالے سے، تاکہ کوئی غلطیاں نہ ہو، کیونکہ وہ اس کو بہت زیادہ نوٹ کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ موضوع نیا ہو، جیسے میں نے پہلے بھی بتا دیا. اور تیسرا یہ کہ اصول تحقیق کے مطابق ہو. ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے اصول تحقیق کو کس میں بند کیا ہوا ہے؟ املا اور ترقیم میں. کہاں حمزہ قطعی لگانا ہے، کہاں حمزہ وصلی، یہ چیزیں، اور ترقیم کہاں سوالیہ نشان ہے، کہاں فل سٹاپ ہے. یہ اصولی تحقیق نہیں ہے. صرف اصول یہ آپ نے بہت اہم سوال، یعنی بہت اہم سوال آپ نے ڈسکس کیے. ہمارے یہاں درس نظامی میں یعنی اولا سے لے کر ہم دورے تک پڑھتے ہیں، اور ہمیں املا اور ترقیم نہیں سکھائی جاتی، الا نادر شاذ بعض مدارس میں یہ چیز سکھائی جاتی ہے. ایسے یہ بہت ضروری ہے.
یہ بھی ضروری ہے، اور اصول تحقیق اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں اصول تحقیق میں آتی ہے، تو ان تمام اصول تحقیق کی کتابیں پڑھے، کم از کم ایک دو تو ضرور پڑھے، تاکہ انسان کو مختلف مناہج کا پتہ چلے کہ یہ مناہج کیا ہے، دیگر اصول تحقیق کیا ہے، اور ان چیزوں کو دیکھ کر اس کے مطابق کتاب لکھے، اور اس کے بعد پھر جو ہے پبلشر سے رابطہ کریں گے تو وہ آپ سے یہی 3 چیزیں عموماً مانگتے ہیں: مقدمہ، فہرست اور درمیان کی کچھ بحث تھوڑی سی. ٹھیک، تو یہ جب آپ ان کو بھیجیں گے تو وہ یہی چیزیں دیکھیں گے کہ یہ اصول تحقیق کے مطابق، یعنی میں نے ایک اور الحمدللہ میری ایک اور کتاب عربی میں تیار میں ہوئی ہے. اس پر سوال کرنے والا تھا کہ آپ سے ہاں، پوچھتا ہے. تو ایک اور کتاب میری اس پہ تیار ہوئی ہے، یہ المدخل لدراست فن الکتابہ، عربی میں ہے، صحیح، اور ماشاء اللہ. بہت زیادہ تفصیلی بھی نہیں ہے، تقریباً 250 یا 270 صفحات کی ہے، انشاءاللہ ابھی چھپی نہیں ہے، اور اس کی انشاءاللہ نظر ثانی میں کر رہا ہوں، چھپ جائے گی. تو اس میں املاء و ترقیم سے ہٹ کر اصول تحقیق بھی ہے، اور وہ کتاب صرف مدارس کے طلباء کے لیے ضروری نہیں بلکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ضروری ہے، صحیح، جو اپنا ایم فل یا پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھ رہے ہیں، کیونکہ وہاں حوالہ جات وغیرہ کا اور ان چیزوں کا کوئی الگ طریقے ہوتے ہیں، وہاں اصول تحقیق اور مناہج تحقیق کے الگ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے مدارس میں، جن کو بہت زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا، تو ان کو بھی میں نے کوشش کر کے اس میں جمع کیا ہے. صحیح. تو انشاءاللہ وہ ایک کافی ایک اہم کتاب ہوگی، بس اللہ تعالیٰ دے فرصت کہ اللہ دے اس کو انشاءاللہ. میں نظر ثانی مکمل کر لوں اور انشاءاللہ وہ چھپ جائے. ماشاءاللہ مفتی صاحب، آپ کو تو آپ کی نئی کتاب اور نئی تصنیف پہ بہت بہت مبارکباد، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے وسائل دے کہ آپ کی جو دوسری کتاب ہے اصول تحقیق پر، وہ بھی جلد از جلد شائع ہو جائے اور ہمارے ناظرین سامعین کے ہاتھوں تک پہنچ جائے. اور آپ کا اس پوڈ کاسٹ کے لیے وقت نکالنا، اس نشست کے لیے آپ کا تشریف لانا، اس پر آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اس نشست میں آپ کے جو ہے نا ہمارے اس علم اور گہری گفتگو میں آپ کا ہمارے ساتھ شریک ہونا، اس پر آپ کو جو ہے نا بہت شکریہ. اور ناظرین اکرام، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ آپ شریک رہیں. تو انشاءاللہ امید یہی ہے اللہ رب العزت سے کہ اس پوڈ کاسٹ اور اس نشست سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا. ملتے ہیں اگلی نشست میں انشاءاللہ. والسلام.